یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، صحابہ کے لیے، دین کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ مخالف فرقے کو چڑھایا جائے۔ یہ سب پاور کا گیم ہے۔ آپ صحابہ کے ساتھ مخلص ہو، اگر آپ اولیاء کے ساتھ مخلص ہو، اگر آپ رسول کے ساتھ مخلص ہو، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ 12 میلاد بدعت ہے؟ یعنی رسول کی ولادت کے دن کو منانا یہ تو ان کے نزدیک بدعت ہے، لیکن صحابہ کی شہادت کو منانا یہ ان کے نزدیک سنت ہے۔ عجیب بات ہے جناب۔ یہ چاہتے ہیں کہ دراصل تم جو یہ منا رہے ہو نا، یوم عمر منانا چاہتے ہو یا یوم عثمان منانا چاہتے ہو، یہ دراصل تم شیعوں کی تشبیہ کر رہے ہو، شیعوں سے مشابہت اختیار کرتے ہو۔ اب تو سبیلیں بھی لگ رہی ہیں جناب، اب دیکھ رہے ہیں، ابھی تک سننے میں آ رہا تھا سبیل حرام ہے، بدعت ہے، اب یہ سبیلیں بھی لگ رہی ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے یہ بات میں بتاتا چلوں کہ مجھے کسی بھی شخص کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ کسی تاریخی شخصیت کے بارے میں، صحابہ کرام ہوں یا بزرگان دین ہوں، ان کی زندگی، ان کی تاریخ پیدائش یا تاریخ شہادت کو نہ منایا جائے۔ مجھے بالکل اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں بلکہ اس بات کا قائل ہوں کہ ہم جو شخصیات کے دن ہیں ان کو منا سکتے ہیں، خواہ تاریخ پیدائش ہو اس کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں یا شہادت کا دن ہو، مجھے اختلاف بالکل نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آج کی جو ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل حقائق کے اوپر مبنی، اس بات کے اوپر مبنی ہے کہ ہمیں جو ہم نے ڈبل سٹینڈرڈ قائم کر کے رکھتے ہیں، دوہرا معیار جو ہمارا ہے، دغلا پن جسے کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل خاص طور پر دین کے معاملے میں۔ لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جتنی میری تحقیق ہے کہ بہت ساری چیزیں جب ہم مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر فرقوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں زیادہ طور پر سیاست کو دخل ہے، دوسروں کی ضد کے اندر اپنی انا کو قائم رکھتے ہوئے، تعصب کے اندر اپنے مسلکی، گروہی، فرقہ وارانہ تعصبات کو برقرار رکھنے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے مذہبی چیزوں کے اندر ایڈیشن کیا ہے، اس کے اندر اضافہ کیا ہے۔ اس کے اوپر آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور دلائل کے ساتھ اس کے اوپر میں آپ کے سامنے سے پیش کروں گا۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جب محرم الحرام آتا ہے یا ذی الحجہ کے دن آتے ہیں، صحابہ کرام کی جو شہادت کے دن ہیں، ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی بزرگ کے تاریخ شہادت یا تاریخ پیدائش کے اوپر آپ متعین کر کے، مخصوص کر کے اس دن کو نہیں منا سکتے۔ اہل سنت اکابرین نے اس پر فتوے دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، بریلوی حضرات تو وہ تو مناتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سلفیوں کی، وہابیوں کی، دیوبندیوں کی اگر میں بات کروں تو ان کے تمام اکابرین نے اس بات پر فتوے دیے ہوئے ہیں کہ کسی بھی تاریخی بزرگ شخصیت، صحابی ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ان کے تاریخ ولادت یا وصال، وفات اور شہادت کے دن کو مخصوص اور متعین کر کے نہیں منا سکتے۔ اگر کوئی مناتا ہے تو یہ بدعت ہے، روافض کے ساتھ مشابہت ہے، مشرک طبقے کے ساتھ ملتا جلتا کام ہے، اس لیے اسے نہیں منانا چاہیے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ کے اندر اور 1 محرم الحرام میں، یہاں 18 ذی الحجہ میں حضرت عثمان کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے اور 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو منایا جاتا ہے۔ جلوس نکالے جاتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، سڑکوں کو بلاک کیا جاتا ہے، گھروں سے باہر نکلا جاتا ہے، پورے شہر کے اندر بینر لگائے جاتے ہیں، پینافلیکس لگائے جاتے ہیں، سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے کہ اس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اس دن حضرت عمر کی شہادت ہوئی، لہٰذا گھروں سے باہر نکلو اور ان کا چرچا کرو، خوب ذکر کرو، صحابہ 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 کے نعرے لگاؤ۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن نہیں ہے، وہ اوسط ایام تشریق کے اندر یعنی 12 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور اس پر میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے بھی، حضرت عمر کی تاریخ شہادت کے حوالے سے بھی کہ وہ 26 ذی الحجہ یا جو بھی جس طرح سے بھی اسے میں نے بیان کیا ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو پاکستان کے اندر حضرت عثمان کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے اکابرین نے اسے منع کیا ہے، بدعت کہا ہے؟ حضرت عمر کی شہادت کے لیے دن کو مخصوص کر کے جلوس نکالے جاتے ہیں، صحابہ صحابہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ جبکہ ان کے اکابرین کہتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں؟ ایک ہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، صحابہ کے لیے، دین کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ مخالف فرقے کو چڑھایا جائے، مخالف فرقے کو نیچے دکھایا جائے، سوسائٹی کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر اپنی پاور شو کی جائے۔ یہ سب پاور کا گیم ہے کہ جناب ہم طاقت میں ہیں، ہماری بات منو۔ پریشر گروپس ہیں دراصل یہ لوگ،
یہ پریشر گروپ کا کردار ادا کرتے ہیں، ریاستوں کو بلیک میل کرنا ہو، سوسائٹی کو بلیک میل کرنا ہو، ممالک کو بلیک میل کرنا ہو، بتانا ہو کہ بھائی ہماری کیا قوت اور طاقت ہے۔ مذہب کے معاملے میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مذہب کا معاملہ تو انسان اور خدا کا ہے۔ اگر آپ صحابہ کے ساتھ مخلص ہو، اگر آپ اولیاء کے ساتھ مخلص ہو، اگر آپ رسول کے ساتھ مخلص ہو، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ 12 میلاد بدعت ہے؟ مولویوں، خاص طور پہ میں دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں، پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو شرک اور بدعت کیوں کہتے ہو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو بریلوی حضرات، اہل سنت کے صوفیہ، وہ لوگ جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں جشن عید میلاد النبی کو چراغاں کرنے کو تم بدعت کہتے ہو؟ جناب یہ چراغاں کرنا بدعت ہے، اس دن میں خوشی منانا بدعت ہے، نعتیں پڑھنا اور جھوم جھوم جانا اٹھنا یہ سب بدعت ہے، کیوں اسے بدعت کہتے ہو؟ یعنی رسول کی ولادت کے دن کو منانا یہ تو ان کے نزدیک بدعت ہے، لیکن صحابہ کی شہادت کو منانا یہ ان کے نزدیک سنت ہے۔ عجیب بات ہے جناب، عجیب، یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول کے ساتھ وہ ان کا تعلق قائم نظر نہیں آتا، وہ جذبہ، وہ ولولہ نظر نہیں آتا، بلکہ جو شخص منا رہا ہے اسے یہ بدعتی کہتے ہیں۔ بدعتی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کس دیوبندی نے منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی؟ کون مناتا ہے؟ ابھی شاید اگر یہ لوگ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے 2-4 ٹولیوں کی شکل میں نکل جائیں تو وہ نہیں، بلکہ تاریخ کو آپ دیکھ لیں۔ خود ہمارے بریلوی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو میلاد والے ہیں، وہ تفریق کرتے ہیں، یہ امتیاز کرتے ہیں کہ ہم میلاد والے، وہ میلاد والے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ صحابہ کے نام پر، یہ ایک مخصوص فرقے کے مد مقابل آ کر اپنی پاور شو کرانا مقصود ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی مذہبی جذبات نہیں ہے، کوئی دینی حمیت اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے، ایک ہی وجہ اور سبب اس کا ہے اور وہ ہے کہ مخالف فرقے کو چڑھانا۔ اور پھر اس طرح کے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کی اکثریت ہوتی ہے تاکہ آپس میں کلیش پیدا ہونے کی صورتحال پیدا ہو جائے، اور اس طرح کے واقعات کراچی میں ہوئے بھی ہیں، ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ یہ خاص عین اسی ٹائم پہ، مثال کے طور پر محرم الحرام قریب آ رہا ہے تو یہ ایک محرم الحرام کو نکلتے ہیں اور ایک محرم الحرام میں انہی علاقوں سے گزریں گے جہاں پر مخالف یا دوسرے فرقے موجود ہیں، مخالف کا لفظ شاید استعمال نہیں کرنا چاہیے، دوسرے فرقے کے لوگ موجود ہیں، وہاں جا کے بلند آواز سے نعرے لگائیں گے، کافر کافر کے نعرے لگائے جائیں۔ یہ ہو رہا ہے دین کا کام، یہ ہے صحابہ کی محبت، جبکہ تمہارے اکابرین کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بدعت ہے۔ اب کوئی شخص کہہ رہا ہوگا کہ یہ میں ویسی ہوا میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند سے ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا، دارالعلوم دیوبند جو ان کی ماں ہے، جہاں سے یہ ایجاد ہوئے، پیدا ہوئے، مولانا قاسم نانوتی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہما، انہوں نے بنیاد رکھی ہے دارالعلوم دیوبند۔ اس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں بتاتا ہوں تمہیں دیوبندیوں، ان فرقہ پرستوں کو۔ دارالعلوم دیوبند کا کہنا یہ کہ یہ سب بدعت کا کام ہو رہا ہے، لیکن نہیں، دیوبند کا فتویٰ سائڈ پہ رکھیں گے، یہ کریں گے، یہ بڑے دیوبندی آ گئے، اپنے اکابر کو بھی نہیں مانتے، ایک بدعت کا کام ان کے اکابر کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی تو مانو بھائی، اپنے بزرگوں کی تو مانو، ہماری بات چھوڑ دو۔ تمہارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، سوال نمبر ہے 52,644، عقائد اور ایمانیات، گوگل کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا، ہمارے ہاں ایک جماعت ہے جو ناموس صحابہ تحفظ کا بل بنوانا چاہتی ہے اور وہ نظام خلافت راشدہ کا علمبردار ہے۔ وہ خلفائے راشدین کے ایام وفات پر صحابہ کرام کی سیرت بیان کرنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کو دین نہ سمجھے بلکہ دشمن شیعہ کا راستہ روکنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں۔ سوال کے اندر یہ پوچھ رہے ہیں، دشمن شیعہ کا اصل وجہ یہی ہے، بنیادی طور پر یہی ہے کہ شیعہ کا راستہ روکنے کے لیے، کیونکہ تشیع تو عزاداری صدیوں سے کر رہے ہیں، اور وہ صرف پاکستان میں نہیں کرتے، دنیا بھر میں کرتے۔ ان سنیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، تمام اہل سنت سے نہیں، خاص طور پر ناسبی، تکفیری اور سلفی اور وہابیوں سے، کہ اگر یہ کام جو پاکستان میں یہ صحابہ کے ایام کے اوپر یہ لوگ نکلتے ہیں، یہ ان کے فرقے کا کام ہوتا نا، تو یہ دنیا میں جہاں بھی سنی ممالک ہیں وہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا، لیکن وہاں پر یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کے فرقے کی اجازت اس کے اندر نہیں ہے، فرقے کی بنیاد اس کے اوپر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انہوں نے دوسروں کے چڑھانے کے لیے یہ کام ایجاد کیا، اور پاکستان کے اندر ایجاد کیا، یہ پہلے موجود نہیں تھا، یہ پاکستان کے اندر یہاں پر اپنی پاور شو کرانے کے لیے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ بدعت ہوگی جو یہ کام کیا جاتا ہے؟ جواب یہ دیا گیا ہے، دارالعلوم دیوبند کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، کسی گلی کونے یا چوک چرائے کے مولوی کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ سیرت اور زندگی سے امت کو روشناس کرانا اور مخالفین اسلام و صحابہ بریکٹ میں لکھا گیا شیعہ کی تردید کرنا بہت اہم و ضروری کام ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے، ہاں بس دوسروں کی ریڑ لگانا، واٹ لگانا، یہی ضروری کام ہے، اس امت کے اندر یہی رہ گیا، دوسروں کو نیچا دکھاتے جاؤ۔ البتہ اس کے لیے خلفائے راشدین کے ایام وفات کی تخصیص کے ساتھ جلوس نکالنا قابل اعتراض پر اعتراض ہے، کیونکہ اس تخصیص اور جلوس کے ساتھ کوئی خاص
قابل ذکر فائدہ وابستہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار کام کرتے ہیں، اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ مقصد ان کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی ابھی تک تم مقصد حاصل کرتے رہے ہو، مار کر بھی اور راستے روک کر بھی وہی کام کرو۔ تو نیز اس میں عید میلاد النبی منانے والوں اور اس کا جلوس نکالنے والوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ عید میلاد النبی منانے کو بھی بدعت کہہ رہے ہیں تمہارے آباء و اجداد دیوبندی حضرات۔ اور رہی یہ بات کہ اسے دین نہ سمجھا جائے، تو یہ چند خواص کے لیے تو ممکن ہے، ہر ایک کو بالخصوص عوام کو اس سے روکنا مشکل ہے۔ یہ بات جو یہ کر رہے ہیں کہ بھائی آگے جا کر عوام کو تو آپ ہر ایک کو نہیں بتا سکتے نا کہ آپ کے اندر کیا جھوٹ چل رہا ہے، یہ تو آپ آپس میں میٹنگ کر کے جو ائمۃ الاشرار ہے، جو ممبر جو آپ کے سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ایک دوسرے کو کانا پھوسی کر کے بتاتے ہیں یار اس کا مقصد یہ ہے کہ شیعوں کو چڑھانا ہے۔ یہ تو آپس میں آپ میٹنگ کر کے تو بتاتے ہو، لیکن عوام کو کیا سمجھاؤ گے؟ عوام کو کیا بتاؤ گے کہ یہ بدعت جس کو تم ابھی تک بدعت کہتے رہے ہو کیسے ثواب کا کام بن گیا، یہ کیسے دفاع صحابہ بن گیا؟ تو دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ انہوں نے منع کیا۔ اسی طرح پاکستان کے، آپ کو یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جناب وہ تو دارالعلوم دیوبند انڈیا کا ہے نا، انڈیا میں تو سیکولرزم ہے، ان کا کیا دین ایمان ہے، ان کا کیا دین اور ایمان ہے، وہ تو بدل گئے ہیں، وہ تو مودی صاحب وہاں پر آ گئے، ان کے تو فتووں کا کوئی اعتبار رہا نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند بک گیا ہے، لٹ گیا ہے، ہندوؤں کے آگے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پاکستان کے ان کے جو بڑا معبد ہے ان کا، یعنی ان کا جو دارالعلوم ہے جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی، اس کا فتویٰ بتاتا ہوں میں، آپ صبر کیجیے، اینڈ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ سوال یہ پوچھا گیا، ان کی ویب سائٹ ہے banori.edu.pk، اس کے اوپر یہ سوال ہے، کیا شریعت میں کسی شخص کی پیدائش یا وفات کا دن منانا درست ہے؟ کیا آج کل جو بات چل رہی ہے کہ یوم عمر منایا جائے، اب اس میں ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے یوم عمر منایا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ میں، تو اس دن کے منانا کیسا ہے، شرعی اعتبار سے درست ہوگا؟ اگر یوم عمر درست ہو تو پھر عید میلاد النبی منانے میں کیا قباحت ہے؟ بنیاد یہی ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کا دن نہیں منانا چاہیے، یہ رسول کی ولادت کا دن منانا ناجائز سمجھتے، حرام کہتے ہیں، تو پھر صحابہ کا یوم منانا کیسے جائز ہو گیا؟ سوال ہے، جواب دیا گیا، کسی شخص کی پیدائش والے دن کو ہر سال یوم پیدائش، سالگرہ اور برتھ ڈے کے نام سے منانا یہ ایک غیر اسلامی مغربی تہذیب کی رسم اور ان کی نقالی ہے۔ لو جی، انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ اور اسی طرح کسی شخص کی وفات والے دن کو ہر سال برسی یا یوم وفات منانا بھی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ غیر اسلامی کام کر رہے ہو تم، اپنے اکابرین کے اوپر، اپنے اکابر پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہو، ان کے فتووں کو بھی نہیں مان رہے ہو، جو نکل جاتے ہو ہر سال سڑکوں کے اوپر اور کراچی کو بھر دیتے ہو تم۔ غیر اسلامی کام، میں تو ریاست سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ کیسے ان کو اجازت دے دیتے ہیں؟ کیسے ہمارے ملک میں جو ان کے اکابر کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے؟ تو پھر یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں محرم الحرام سے پہلے، انہیں سوچنا چاہیے کہ جناب ان کے سامنے رکھیں یہ فتوے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو فائل بنا کر دیکھ سکتا ہوں کہ جناب یہ دیکھیں ان کے اکابر نے لکھا ہے کہ یہ سب حرام ہے، یہ غیر اسلامی مغربی تہذیب کی نقالی۔ ایک طرف تو آپ مغرب کو گالیاں دیتے رہو، جناب یورپ کی نقالی نہیں ہونی چاہیے، اسلام اسلام، اور دوسری جانب انہی کی نقالی کرتے ہو۔ یہ ہے تمہارا سٹینڈرڈ۔ مذکورہ دونوں رسوم کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے ان رسوم کا التزام کرنا شرعاً بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں۔ یہ بدعت کے جو تم لوگ نعرے لگاتے ہو اور دوسروں کے اوپر چسپاں کیے ہیں، میلاد منانے والوں کے اوپر، یوم حسین منانے والوں کے اوپر، خود یہ بدعت لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور اب یہ صحابہ کے دن مناتے۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کسی بھی شخصیت کا یوم پیدائش، یوم وفات منانا شرعاً جائز نہیں۔ البتہ اگر ان شخصیات سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو ان کے مشن اور مقصد زندگی پر عمل پیرا ہونے کے عزم کے لیے ان مقاصد کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ آگے پھر انہوں نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح سے روایت نکل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ احمد و ابو داؤد۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل تم جو یہ منا رہے ہو نا، یوم عمر منانا چاہتے ہو یا یوم عثمان منانا چاہتے ہو، یہ دراصل تم شیعوں کی تشبیہ کر رہے ہو، شیعوں سے مشابہت اختیار کرتے ہو، تو تم بھی شیعہ ہو۔ او جناب، شہادت عثمان منانے والوں، 18 ذی الحج کو سڑکوں پہ نکلنے والوں، شہادت عمر منانے والوں، دراصل تم یہ روافض کی مشابہت اختیار کرتے ہو، تم خود بھی شیعہ ہو، خود بھی تم شیعہ ہو، رافضی ہو، تم بدعت بھی کر رہے ہو۔ یہ سارے کام تمہارے اکابرین نے منع کیا۔ اب تو سبیلیں بھی لگ رہی ہیں جناب، اب دیکھ رہے ہیں، ابھی تک سننے میں آ رہا تھا سبیل حرام ہے، بدعت ہے، اب یہ سبیلیں بھی لگ رہی ہیں۔ کل کو یہ لوگ چھریا بھی چلائیں گے، حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر ماتم بھی کریں گے۔ ماتم تو خیر یہ اپنے اکابر کے اوپر انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ چھریا بھی چلائیں گے، کہیں گے کہ جناب یہ بھی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی آگے چلیں۔ مرثیہ انہوں نے نقل کی ہے، جو جس آواز کے اوپر اور ساز کے اوپر، جس طریقے پر لہجے میں
مرثیے بنے ہوئے ہیں، مرثیے نہیں سوری صحیح لفظ یہ ہے مرثیہ، مرثیہ انہوں نے چوری کیے، انہوں نے دن انہوں نے چوری کرنا شروع کیے، انداز انہوں نے چوری کرنا شروع کیے، ہر چیز چوری کرتے ہیں، پورا فیک چلتا ہے، یہ فیک ہے، شروع سے لے کر آخر تک فیک چل رہا ہے۔ یہ کیوں نہ چلے جناب، خود تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، جب کوئی بولتا ہے تو اس کا کام تمام کر دیتے۔ تو یہ میں نے اس لیے پیش کیا آپ کے سامنے کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خاص طور پر ہماری عوام اہل سنت کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ہماری عوام اہل سنت جذبات میں لایا جاتا ہے، ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، اٹھو کھڑے ہو جاؤ صحابہ کے دفاع کے لیے، جناب اکابر تو لکھ رہے ہیں سب بدعت، یہ سارا سب کچھ بدعت ہے ان کے اکابر کی روشنی میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔